ایک وتر کی ادائیگی کا طریقہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے. یعنی چاہے آپ 3 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے پھر ایک الگ رکعت. ٹھیک. آپ نے کبھی حرم میں وتر پڑھے؟ مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں نا. کبھی تو 3 ایٹ اسٹریچ پڑھا دیتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں 2 کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے. 3 وتروں کی ادائیگی کا طریقہ. نماز وتر کو مغرب کی طرح 2 تشہد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. یعنی اگر 3 وتر پڑھنے ہو تو 1 تشہد اور 1 سلام، یا پھر 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے. مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیے وتر. مغرب میں کیا ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں، پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر پھر آپ نماز پڑھی کرتے ہیں. وتر میں یہ نہیں ہوگا. وتر میں کیا ہوگا 3 رکعتیں کٹھی پڑھ کے آخر میں بیٹھیں گے، ایک طریقہ. دوسرا 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور الگ پڑھیں گے. ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر اور 2 رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور ہمیں سلام کی آواز سنواتے تھے. ٹھیک ہے، اونچی آواز سے سلام کرتے تھے. حضرت عائشہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے اور 2 رکعتوں کے بعد آخری رکعت ادا کرنے سے پہلے باتیں بھی کر لیتے تھے. یعنی جب سلام ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے 3 وتر کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، تب بھی اس 2 رکعتوں کے بعد کوئی بات چیت کرنی پڑے تو کر سکتے ہیں. 3 رکعتیں 1 2 3 بغیر تشہد کے 3 رکعتیں پڑھ کے تیسری میں پھر اتحیات اینڈ تک پڑھنا، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا کیا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکعت پڑھ کے اس کو وتر بنانا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نہ پڑھا کرو، 5 اور 7 وتر پڑھا کرو اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی 3 کی بجائے 5 اور 7 وتر. اس کے مطلب 3 منع ہے، 3 مغرب کے ساتھ مشابہت منع ہے. بس 5 اور 7 وتروں کی ادائیگی کا طریقہ. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 5 رکعتیں ادا کرتے اور ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ 5ویں رکعت پہ بیٹھتے اور سلام پھیرتے. ایک یہ طریقہ ہے. اگر آپ 5 وتر پڑھ رہے ہیں تو 5ویں رکعت پہ. یہ جو اوپر والی حدیث میں ہے نا 3 نہ پڑھو، بلکہ اگر زیادہ رکعتیں پڑھنی ہے تو پڑھتے جاؤ آخری پہ جا کے تحیات پڑھو. ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے. میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں امام نے اسی طرح 5 ایٹ اسٹریچ پڑھائے تراویح کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. 9 رکعت کا طریقہ. زرارہ بن اوفا سے مروی ہے کہ جب سعد بن ہشام بن عامر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں سوال کیا. تو ابن عباس نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر نماز کو زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ میں نے کہا کون؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی خلوتوں کی ساتھی تھی. ہم وہاں گئے، انہیں سلام کہا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا. میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر نماز کے بارے میں بتائیے. فرمانے لگی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے. رات کو جس وقت اللہ عز و جل چاہتا آپ کو جگا دیتا. آپ مسواک اور وضو فرماتے، پھر 9 رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ 8ویں رکعت کے علاوہ کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے، اور 8ویں رکعت میں تشہد وغیرہ اور دعا تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو کر پھر 1 رکعت پڑھتے، یعنی سلام کے بغیر. اے بیٹے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور آپ کو گوشت نے پکڑ لیا تو 7 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے. تو اے بیٹا یہ 9 ہو گئی. آپ جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشگی اور پابندی کو پسند فرماتے. وتر میں قرات کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ سورۃ الاعلی، الکافرون اور الاخلاص. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. معوذتین.
عبدالعزیز بن جراج کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھواللہ احد اور المعوذتین، یعنی یہ بھی آتا ہے، خالی قل ھواللہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ معوذتین بھی آتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیات۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوران سفر مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، تو انہوں نے عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر کھڑے ہوئے اور 1 رکعت وتر پڑھا، اور اس میں سورۃ النساء کی 100 آیتیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بھی وتر پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت لیکن بہت لمبی رکعت۔ پھر فرمایا میں نے اس بات میں ذرا بھر کوتاہی نہیں کی کہ اپنے قدم وہاں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے، اور وہی کچھ پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سفر میں وتر پڑھنے کی دلیل بھی ہے اور لمبے وتر پڑھنے کی بھی۔ یعنی آپ اگر عشاء کے ساتھ وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الاعلی اور کافرون اور اخلاص پڑھ کے ختم کر دیں، اور اگر آپ صبح تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کر کے آپ الگ سے بھی 3 وتر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 8 رکعتیں ایٹ اسٹریچ پڑھ کے بیٹھ کے پھر 9ویں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ویرائٹی آپ کو فرض نمازوں میں نہیں ملے گی، یہ صرف وتر میں ہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نفل ہے۔ دعائے قنوت، رکوع سے پہلے دعا کرنا۔ ابی ابن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی، اور اس کے بعد رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، قیام میں ہی پڑھ لی۔ دعائے قنوت کے الفاظ، ابو حورا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں قنوت وتر میں کہا کروں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ ٹھیک ہے، ایک اور دعا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور ایک اور دعا بھی جو پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار۔ وتر کی بعد کی دعا، وتر کے بعد کی دعا۔ ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے، پھر جب فارغ ہوتے تو فراغت کے وقت 3 دفعہ سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت مقدس، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، یہ پڑھتے، آخری مرتبہ لمبا کر کے پڑھتے، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، ایسے لمبا کر کے پڑھتے۔